العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین علی وقار قرآن پاک کی سورہ بقرہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس آیہ مبارکہ پر ہم گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے ہدایت دینے کے لیے جن لوگوں کا ذکر کیا وہ متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، تقویدار ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان کہ یہ کتاب، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ ہدایت کسے دیتی ہے؟ ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کو ہدایت دیتی ہے اور متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ گزشتہ نشست کے سب سے آخر کے اندر ہم نے یہ بات سماعت کی تھی۔ قرآن پاک نے دوسری جگہ پر یہ بھی ارشاد فرمایا ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ آیہ مبارکہ پہلے ہے اور وہ آیہ مبارکہ بعد میں ہے۔ اور مفسرین اس آیت کے متعلق یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض پورے قرآن پاک کے اندر سوائے اس آیت کے کسی اور آیت کے اندر متقین کی فضیلت بیان نہ ہوتی تو تقوی داروں کے لیے صرف قرآن کی یہی آیت کافی تھی۔ کیوں کافی تھی؟ کہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ اسلوب بیان فرمایا ہے کہ اصل انسان وہی ہے اور اصل بندہ وہی ہے جسے اللہ نے تقوی کا نور عطا فرمایا ہے۔ جس کے پاس تقوی نہیں ہے، انسان ہو کر بھی وہ انسانوں کی لسٹ سے نکل جاتا ہے، بندہ ہو کر بھی وہ بندوں کی لسٹ سے نکل جاتا ہے۔ آج کی نشست کے اندر ہم دیکھنا چاہیں گے تقوی کیا ہے۔ اس کے متعلق علماء نے، محدثین نے اور اولیاء نے، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر بے شمار تقوی کی تعریفیں کی گئی۔ ان بے شمار تعریفوں میں سے کچھ باتیں ہم آج کی نشست کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں گے، ساتھ اس بات کو ہم پرکھیں گے بھی اور جانچیں گے بھی کہ تقوی کی یہ جو تعریفیں بیان ہو رہی ہیں، تقوی یہ ہے، تقوی یہ ہے، تقوی یہ ہے، کیا ان تعریفوں میں سے کوئی تعریف ہمارے وجود میں ہے؟ ان اوصافوں میں سے کوئی اوصاف ہمارے وجود میں ہے؟ چونکہ قرآن پاک سیکھنے کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی صحبت میں بندہ بیٹھے، جو کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے، جو ذات اور کردار کے پہلو کے اندر منفی چیز نظر آتی ہے اس منفی چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ رسم تھوڑی ہے، رواج تھوڑا ہے جسے ہم پورا کرنے کے لیے اللہ کے گھر کے اندر اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اور سیکھنے کا معنی اور مطلب یہ ہے جو قرآن ہمیں سکھائے، جو قرآن ہمیں پڑھائے اور جو قرآن ہمیں بہتر بات بتائے ہم اسے اپنے کردار میں لانے کی کوشش کریں۔ 20 کے قریب آج کے نشست کے اندر میں تقوی کی تعریفیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ بھی تقوی ہے، یہ بھی تقوی ہے، یہ بھی تقوی ہے۔ کچھ قرآن کی آیتیں ہیں، کچھ حدیثیں ہیں اور کچھ اولیاء کے اقوال ہیں، کچھ صحابہ کرام کی باتیں ہیں، وہ ساری چیزیں تقوی ہیں، اور ان کی جو رونق ہے، ان کا جو نور ہے، ان کی جو روشنی ہے ہم اپنے وجودوں کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں گے، زندگیوں میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ان میں سے کوئی وصف ہماری ذات میں موجود ہو تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر کسی چیز میں ہم کمی دیکھتے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو چیک کرنے کے بعد محسوس کرتے ہیں تقوی کی یہ صورت میرے وجود کے اندر نہیں ہے، چونکہ پاک جگہ پر بیٹھے ہیں، پاک صحبت اور محفل کے اندر بیٹھے ہیں، ہم دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین تقوی کا یہ حصہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ آئیے سب سے پہلے تقوی کی تعریف قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب کائنات نے کہا فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو لوگ گناہوں سے باز رہے
اور انہوں نے نیکیاں کمائیں، اللہ رب العالمین نے ان کی جزا بیان کی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے۔ ایک تقوی کی تعریف اس قرآن کی آیت کے اندر موجود ہے، متقی بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور نیکیاں کماتا ہے۔ بندہ مومن کی ویسے بھی یہ شان ہوتی ہے، اسے گناہوں سے پیار نہیں ہوتا، اسے نیکیوں سے پیار ہوتا ہے، نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے، نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، چاہتا ہے کسی طرف سے مجھے کوئی نیکی مل جائے اور میرے نامہ اعمال کے اندر اضافہ ہو جائے۔ وہ اپنے اس بینک اکاؤنٹ کو بھرنے کی ہر طرف ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر تقوی کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، متقی بندہ وہ ہے، پرہیزگار بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور نیکیاں کماتا ہے۔ اگر یہ صفت ہماری ذات کے اندر ہے، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیتے ہیں، جہاں پتہ چلے کہ کوئی نیکی کمائی جا رہی ہے، کوئی نیکی کا موقع میسر آ رہا ہے، وہاں ہم پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں تقوی کی یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ رب کائنات نے دوسری جگہ پر تقوی کی ایک اور تعریف بیان کی، آئیے سنتے ہیں، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وہ بندہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے جو رب العالمین سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کا خوف خلوت اور جلوت کے اندر اس پر چھایا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ محفل میں ہو تو رب سے ڈرتا ہے، بندوں کے سامنے ہو تو رب سے ڈرتا ہے، بند کمرے میں چلا جائے رب اسے یاد نہیں رہتا، وہ تنہائی میں چلا جائے رب اسے بھول جاتا ہے۔ ایسا بندہ متقی نہیں ہوتا، پرہیزگار نہیں ہوتا۔ پرہیزگار وہ ہوتا ہے، خلوت ہو یا جلوت ہو، رب العالمین سے وہ ڈرنے والا ہوتا ہے اور ایسا ڈرتا ہے جیسے ڈرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ یقینی سی بات ہے، یہ عقیدہ تو ہم سب جانتے ہیں، اللہ ہر جگہ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم رات میں ہوں، دن میں ہوں، اجالے میں ہوں، اندھیرے میں ہوں، پردے میں ہوں، محفل میں ہوں، جہاں ہوں، جیسے ہوں، جس حال میں ہوں، جو سوچ پیدا کریں۔ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے اس محفل کے اندر ہمارے دل میں کیا کیا اٹھ رہا ہے، کیا خیالات پیدا ہو رہے ہیں، ہر خیال سے ہمارا رب واقف ہے، اتنے علم والا ہے، اتنا قادر ہے، لیکن اس بات کو جانتے سارے ہیں، عقیدہ سارے رکھتے ہیں، احساسات کے اندر اتارا نہیں جاتا۔ اگر یہ احساس میں بات اتر جائے، اللہ رب العالمین ہر جگہ ہمیں دیکھتا ہے، ہر جگہ ہماری نگرانی ہوتی ہے، ہر جگہ ہم رب کی نگاہ میں ہوتے ہیں، پھر بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ خلوت کدے کے اندر شیطان اس پہ حملہ آور ہو جائے، چونکہ اس کے دل میں احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، پر یہاں بھی مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اس احساس کو اپنے اندر اجاگر کرنا، یہ میں نے آپ کے سامنے تقوی کی دوسری تعریف عرض کی کہ اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرنا، یہ احساس پیدا کرنا کہ مجھے اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اور پھر اللہ کا خوف پیدا کر کے اپنے آپ کو معصیت سے بچانا اور نیکیوں کی جانب اپنے آپ کو بڑھانا، یہ تقوی کی دوسری تعریف ہے۔ تقوی کی ایک اور تعریف بھی ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے وہ جنت کی طرف گروہ در گروہ بھیجے جائیں گے۔ رب کائنات نے تقوی کی یہاں جزا بیان کی، جو میری بارگاہ میں خوف کھاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کی جزا کیا ہے؟ ہم گروہ گروہ کر کے انہیں داخل جنت فرما دیں گے۔ گویا متقی بندے کی، پرہیزگار بندے کی، ڈرنے والے بندے کی اللہ رب العالمین جزا بیان کر رہا ہے۔ جیسے وہ دنیا کے اندر گروہ گروہ اور اکٹھے ہو کے محفلوں کے اندر اللہ کے دربار کے اندر دعائیں مانگتے تھے، التجائیں کرتے تھے، گناہوں سے معافیاں مانگتے تھے، نیکیوں کی کوشش کرتے تھے، ایسے ہی گروہ گروہ کر کے ہم بزم حشر کے اندر تقوی والے بندوں کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ یہ تقوی کی ایک تیسری تعریف ہے، یعنی متقی بندہ جو ڈرنے والا ہوتا ہے، جنت کی اسے طلب ہوتی ہے، تو اس ڈر کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ بلکہ دوسرے مقام پر قرآن پاک خود کہتا ہے جو ڈرنے والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ایک جنت نہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے بندے سے 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ ایک جنت نہیں، اللہ نے اس بندے سے 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ آئیے تقوی کی چوتھی تعریف ہم دیکھنا چاہیں گے، شریعت کے آداب کی حفاظت کرنا۔ مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، ادب آداب سیکھنا اور اس ادب آداب کو اپنی کردار اور اپنی زندگی کے اندر ڈالنے کی کوشش کرنا، ایک تقوی کی یہ تعریف کی گئی اور یہ چوتھی تعریف ہے۔
اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانا، آداب سیکھنے کی کوشش کرنا، اخلاق اپنے بہتر بنانا، کردار اپنا بہتر بنانا۔ یعنی یہ جملہ بڑا مشہور ہے، فلاں بندہ بڑا متقی ہے جی، بڑا پرہیزگار ہے جی۔ وہ متقی کیا ہوتا ہے، پرہیزگار کیا ہوتا ہے، آج ہم اس کو وضاحت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اخلاق کا اعلیٰ کردار رکھنے والا بندہ وہ درجے کے اندر متقی ہوتا ہے، درجے کے اندر پرہیزگار۔ آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے چوٹی کا اخلاق آمنہ کے لال کو عطا فرمایا تھا۔ حضور کے اخلاق کی مثال ہی کوئی نہیں، حضور کے اخلاق کا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ سب سے اونچے اخلاق، سب سے اعلیٰ کردار اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ یہ تقویٰ کی چوتھی تعریف ہے، اور یہ تقویٰ کی پانچویں تعریف یہ بیان کی گئی، ہر وہ کام جو تمہیں اللہ سے دور کر دے اس کام سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہ تقویٰ ہے۔ بے نماز ہونا بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، سود کھانا بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، نظر کو گندا کرنا بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی بندے کو رب کے دربار سے دور کر دیتی ہے، کانوں کا گندا کرنا بندے کو رب کے دربار سے دور کر دیتا ہے۔ گویا ہر معصیت، ہر گناہ یہ شیطانی رضا والے کام ہوتے ہیں، شیطان ان کے اندر راضی ہوتا ہے۔ سارے گناہ بندے کو رب کے دربار سے دور کرتے ہیں، تو جو کام رب کے دربار سے دور کر دے اس کام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ تقویٰ ہوتا ہے، یہ پرہیزگاری ہوتی ہے، یہ متقی لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتے رہتے ہیں مجھے کون سا کام اپنے سونے رب کے دربار سے دور کر دے گا، وہ اس کام پر ہاتھ نہیں ڈالتے، اس کام کی طرف جاتے نہیں، اس محفل کی طرف نہیں جاتے، بلکہ ان کے قدم ہمیشہ ایسی بزموں کی جانب اٹھتے ہیں، ایسے مرکزوں کی جانب اٹھتے ہیں جہاں جانے سے ان کا رب ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہر خیر والی بزم، ہر رحمت والی بزم، جہاں پر خیر کا آوازہ بلند ہو وہاں پر جانے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اور یہ متقی لوگوں کی نشانی ہے۔ تقویٰ کی پانچویں تعریف یہ ہے کہ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے محفوظ رکھنا، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے بچا کے رکھنا۔ نفس کی بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں، صبح بندہ سویا ہو، پوری رات بجلی نہ ہو، تو عین نماز کے ٹائم بجلی آ جائے، ٹھنڈک کا احساس بھی ہو، اب نفس تو کبھی بھی نہیں اس کا جی کرے گا کہ اٹھے بندہ مسجد چلا جائے، نماز پڑھائے، تو ایسے موقع پر نفس کی خلاف ورزی کر کے اسے پاؤں کے نیچے رکھ کر رب کے دربار میں آ کر سجدہ کرنا اصل تقویٰ یہ ہوا کرتا ہے۔ وہ بندہ یعنی بندگی کے لائق نہیں، یا اپنے آپ کو بندگی کرنے والا کہنے کے قابل نہیں ہے جو ہر بات نفس کی مان لیتا ہے، نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتا، نفس کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جہاد کی تعریف کی تھی اور بتایا تھا کہ سب سے بڑا جہاد، سب سے اکبر جہاد یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو زیر کر لے۔ نفس ہمیشہ گناہ کی طرف بندے کو لے کے جاتا ہے، نفسانی خواہشات ہمیشہ شیطان کے پیچھے لے جا کر بندے کو دوزخ کا راہی بنا دیتی ہیں، اور جب بندہ ان نفسانی خواہشات پر قابو پاتا ہے، ان کے خلاف لڑائی کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین بندے کو تقوی کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ اور چھٹا جو تقوی کی تعریف کی گئی وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کے اندر رب کے سوا کسی اور کو نہ دیکھے، دل کے اندر، خیالوں کے اندر، سوچوں کے اندر، تفکرات کے اندر، تدبرات کے اندر صرف اور صرف اللہ چھایا رہے۔ یہ تقویٰ کی ایک چھٹی تعریف ہے۔ جس بندے کے دل کے اندر رب العالمین کی یاد چھا جائے، اللہ رب العالمین کا خوف چھا جائے، اور اس کے دل میں رب کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا، ایسا بندہ متقی ہوتا ہے، اور ایسا بندہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ تقویٰ کی ساتویں تعریف وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، ہر دوسرے بندے کو بہتر سمجھنا، یہ تقوی کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ وہ بندہ کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا جو کہتا ہے میں ہی ہوں سب کچھ، میں ہی ہوں سب کچھ، میرے پاس طاقت ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، سب کچھ میں ہی ہوں، باقی سارے کم تر ہیں۔ ایسا بندہ متقی نہیں ہوتا، پرہیزگار نہیں ہوتا۔ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جو زمانے والے لوگوں کو اونچا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے۔ چونکہ یہ جو تکبر ہے، بڑائی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے جائز ہے۔ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے بھی تکبر اور بڑائی چلا جائے، یہ عاجزی کا مقام ہے، یہ جھکنے کا مقام ہے۔ اور جو بندہ یہاں پر جتنا زیادہ جھکتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اتنی ہی عزت کی بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے محسوس کیا یہ بھی تقویٰ ہے، یعنی دوسروں کو اعلیٰ سمجھنا، دوسروں کو برتر سمجھنا، اپنے آپ سے بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو کمتر۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا
بندے کا نفس اندر سے وہ ذلیل ہوگا. جب نفس ذلیل ہوگا اللہ رب العالمین کی ذات خوش ہوگی, شیطان ناراض ہوگا. اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کو تقوی کا نور عطا فرماتا ہے. 8ویں چیز, اللہ کے سوا ہر بات کو ترک کر دینا. ہر جگہ اللہ کی ذات کو پیش نظر رکھنا, خلوت ہو جلوت ہو, ہر جگہ پر یہ تقوی ہوتا ہے. 8ویں تعریف تقوی کی, اور اس وقت امت مسلمہ کے اندر یہ جو 8ویں تقوی کی تعریف ہے, اس کے اندر بہت زیادہ کوتاہی اور کمی ہو رہی ہے. یعنی 1-2 جملے بول کر کے امت مسلمہ اپنی جان چھڑا لیتی ہے. اور تقوی کیا ہے؟ متقی. یعنی آپ پہلے اس بات کو سمجھ سکے ہیں, سیکھ چکے ہیں کہ صرف اور صرف انسان کہلانے کا لائق وہی بندہ ہے جو متقی ہے. اب ہم تقوی اور متقی ہونے والے بندے کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں. کون سی بات؟ متقی وہ بندہ ہے جو قولن اور فعلن ہر جگہ ہر مقام پر اپنے نبی کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے. حضور کے طریقوں کو اپنانے والا بندہ, سرکار کی سیرت کو اپنانے والا. یعنی ہمارے ہاں صرف یہ جملہ بول کر سنت ہے جی کیا ہوا, اپنی جان چھڑا لی جاتی ہے, اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے دور کر دیا جاتا ہے. حالانکہ کتنا نور ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان طریقوں کے اندر. مدینہ شریف کے چوک میں جب اللہ کے محبوب اسلام صحابہ کے اجتماع میں پانی پینے کا سنت طریقہ بتا رہے تھے, پانی کیسے پینا ہے. اور ایک مسلمان بندے کو یہ بات اس کے علم کے اندر ہونی چاہیے کہ مسلمان ہے, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے, وگرنہ جانور کے اندر اور بندے کے اندر کیا فرق رہ جاتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق ڈالا کہ تو جانور نہیں ہے, چوپایا نہیں ہے, تو انسان ہے, اور انسانوں میں سے بھی وہ انسان ہے جسے رب نے میری امت کے اندر پیدا فرمایا ہے. متقین کے اندر تیرا نام آتا ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے پانی پینے کا طریقہ بیان فرمایا, ساری سنتے پانی کے بیان فرمائے. بسم اللہ شریف پڑھ کے پینا, دائیں ہاتھ سے پینا, پانی کو دیکھ کر پینا, 3 سانسوں کے اندر پینا, بیٹھ کر پینا, پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا. میرے محبوب علیہ السلام یہ طریقہ صحابہ کو بتا رہے تھے, چوک کے اندر سکھا رہے تھے. ایک یہودی اپنے بچے سمیت اس بزم کے قریب سے گزرا. جب وہ اپنے گھر کے اندر گیا, رات پڑ گئی, لائٹ یعنی اس طرح بجلی کا نظام نہیں تھا, فوراً بٹن جلاؤ تو لائٹ آ جائے. لائٹ کے لیے پہلے اہتمام کرنا پڑتا, دیے کے اندر تیل ڈالنا پڑتا, پھر ڈھونڈنا پڑتا, پھر دیے کو جلانا پڑتا, پھر جا کر لائٹ میسر آتی تھی. آدھی رات کا جب ٹائم ہوا, اس بچے کو پیاس لگی, اس سے اپنی ماں سے پانی مانگا. ماں پانی ڈال کے لے آئی. بچے کے ہاتھ کے اندر اس نے پانی جب پکڑانے کی کوشش کی, بچہ کہنے لگا نہیں, مجھے لائٹ کے اندر پانی دکھاؤ, میں پانی دے کر پینا چاہتا ہوں. ماں کہنے لگی بیٹا میں دیکھ کے پانی لائی ہوں, تو کیا دیکھے گا, پی لے, اس وقت لائٹ کا کیا انتظام کروں. اس نے کہا نہیں, ہم وہ دن کو فلاں چوک میں گزر رہے تھے تو ایک بندہ سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا پانی دیکھ کر پینا چاہیے, میں دیکھنا چاہتا ہوں دیکھنے سے کیا ہوتا ہے. اب آدھی رات کا ٹائم تھا, ماں نے بچے کی ضد پر لائٹ کا انتظام کیا. دیا جب جلایا, کیا دیکھا, اس پانی کے گلاس کے اندر بچھو تیر رہا ہے. اس نے اپنے خاوند کو بلایا, باپ ہی آ گیا, پورا خاندان اس وجہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ جس نبی کی ایک سنت کی وجہ سے ہماری جان بچ گئی ہے. اگر پوری زندگی ان کے تابع ہو کے گزارے تو اللہ ہمارا ایمان بھی بچا لے گا. یعنی حضور کے ہر طریقے کے اندر نور ہے, ہر طریقے کے اندر برکت ہے, ہر طریقے کے اندر رحمت ہے. تو تقوی کی 8ویں تعریف یہ کی گئی کہ وہ بندہ متقی ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے, جو رسول اللہ کی قولن اور فعلن اتباع کی کوشش کرتا ہے. جہاں پتہ چل جائے یہ حضور کا قول ہے, رسمیں چھوڑ دیتا ہے, رواج چھوڑ دیتا ہے, اور معاشرے کے بنائے ہوئے ذاتی رسم و رواج انہیں بالائے طاق رکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنا لیتا ہے. ایسا بندہ متقی ہوتا ہے اور پرہیزگار ہوتا ہے. تقوی کی 8ویں تعریف ہم نے سماعت کی. بڑا خوبصورت قول. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے جن کا نام ہے ابی بن کعب. تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ ابی بن کعب, یہ تقوی کے متعلق لوگوں نے مختلف تعریفیں کی ہیں, تو مجھے بتاؤ تقوی کیا ہے, پرہیزگاری کیا ہے. ذرا ابی بن کعب کا جملہ سننا. آپ نے آگے سے سوال کیا کہ اے عمر, یہ بتاؤ کہ کبھی آپ کانٹوں والے راستے سے گزرے ہو, جہاں ہر طرف کانٹے پڑے ہوں وہاں سے آپ کبھی گزرے ہو. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں ابی بن کعب, کانٹوں والے راستے سے کئی مرتبہ میرا گزرنا ہوا ہے. تو ابی بن کعب نے پوچھا کہ اے عمر, جب آپ
کانٹوں والے راستے سے گزرتے تو کیا کرتے ہو؟ اس جگہ سے کیسے گزرتے ہو؟ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں اپنی شلوار کے کپڑے کو اوپر کر لیتا ہوں، اپنے دامن کو بچاتا ہوں، کہیں کانٹا کوئی میرے جسم کے اندر چبھ نہ جائے، اپنے کپڑے اٹھا کر کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے اس راستے سے سلامت گزر جاتا ہوں۔ جناب ابی بن کعب کہنے لگے اے عمر یہی تقویٰ ہے۔ انہوں نے پوچھا اے ابی بن کعب یہ تقویٰ کیسے ہے؟ آپ فرمانے لگے یہ دنیا اس کے اندر کانٹے بچھے ہوئے ہیں، کہیں سود کا کانٹا ہے، کہیں بدکاری کا کانٹا ہے، کہیں شراب کا کانٹا ہے، کہیں جوے کا کانٹا ہے، کہیں نظروں کے گندا کرنے کا کانٹا ہے، کہیں بے حجاب ہو کر کے عورت سامنے آ رہی ہے، یہ کانٹا ہے۔ یہ سارے کانٹے ہیں، اس کے درمیان ایک مسلمان بندے کو رکھا گیا اور بتایا گیا اے مسلمان دامن بچا کے اگر تو پار چلا گیا رب تجھے تقوی کا اعلیٰ نور عطا فرما دے گا۔ یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے، سب سے دامن بچا کر کے، بے نماز ہونے سے دامن بچا کے، سود سے دامن بچا کے، ماں باپ کی نافرمانی سے دامن بچا کے، سب سے دامن بچا کے اپنے آپ کو سمیٹ کر کے پار لگا لینا اصل تقویٰ یہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صحابہ کی بزم میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دو موقعوں پر دو جملے ارشاد فرمائے، یعنی وہ والی آیت جو ہم نے گزشتہ نشست کے آخر میں سیکھی تھی کہ انسان تو وہی ہے جو متقی ہے اور پرہیزگار ہے۔ وہ کیا انسان ہے جس کے پاس دل ہے تدبر نہیں کرتا؟ وہ کیا انسان ہے جس کے پاس آنکھیں ہیں دیکھتا نہیں؟ وہ کیا انسان ہے جس کے پاس کان ہے سنتا نہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اسی وضاحت کو آپ نے بیان فرمایا۔ آپ فرمانے لگے لوگ تو بہت سارے ہیں، انسان تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سب سے بہتر وہ بندہ ہے جسے رب نے تقوی کا نور عطا فرمایا ہے۔ بندے تو بے شمار ہیں دنیا کے اندر، لیکن بہترین کون ہے؟ بہتر کون ہے؟ تقوی والا۔ ساتھ ہی آپ دوسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بندے تو بے شمار ہیں۔ عبداللہ بن مسعود یہ وہ صحابی ہیں، پہلے بھی ہم ان کے متعلق سن چکے ہیں، سرکار علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ میرا عبداللہ بن مسعود امت کے معاملے میں جس مسئلے میں راضی ہو جائے میں محمد بھی اس مسئلے میں راضی ہوں، یعنی اتنے اتھینٹک صحابہ کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگ تو بے شمار ہیں لیکن سب سے بہتر وہ ہیں یا سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں، یعنی یا عالم ہیں کسی کو سکھا رہے ہیں، یا پھر متعلم ہیں کسی کے سامنے بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں۔ کائنات بھر سے رب العالمین نے ان لوگوں کو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا۔ اس وقت یعنی پہلی خوبی ہو نہ ہو، اس خوبی کا رب العالمین نے ہم سب کو مستحق بنایا ہے، ہم سیکھ بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں، چونکہ جب بندہ مسلسل سیکھتا رہتا ہے اللہ رب العالمین کمیاں دور کر کے بندے کو اپنی پسند کا بندہ بنا لیتا ہے۔ یہ چونکہ جو رحمت والے مرکز ہوتے ہیں شیطان پسند نہیں کرتا، ہزار وصافی ڈالتا ہے، یار یہ تو یہاں پر یہ بھی بات کرتے ہیں، یہ بھی بات کرتے ہیں، کبھی ڈانٹ دیتے ہیں، کبھی ڈبر دیتے ہیں، تو یہاں نہ آیا کر۔ یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے بندے کے نام، اور بعض اوقات شیطان کامیاب ہو جاتا ہے چونکہ ایسے رحمت والے مرکزوں سے وہ بندوں کو کھینچ کر کے لے جاتا ہے، اغوا کر لیتا ہے۔ جم کر بیٹھنا اور استقامت حاصل کرنا یہ اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر بندے کو سرخرو کر دیتا ہے۔ تقویٰ کی ایک اور بہت خوبصورت تعریف ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمائی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولاً اور فعلاً اقتداء کرنا، بہت کم مسلمان ہیں جو ایسا کرتے ہیں، سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقویٰ کی تعریف کی، ذرا اسے سنیے۔ آپ فرماتے ہیں متقی وہ ہوتا ہے جس کا ہر فعل اور ہر قول صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، جو کام بھی کرتا ہے دکھلاوا نہیں کرتا، ریاکاری نہیں کرتا۔ اور ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے آگ لگی ہے، جب تک دکھلاوا ہو نہیں اندر کا نفس رجتا ہی نہیں ہے، راضی نہیں ہوتا۔ اگر یعنی احسان کر کے میت کی بخشش کا کوئی اہتمام بھی کر دیں پھر بھی لکھ لکھ کر سب کچھ ضائع کر دیتے ہیں، 1000 مرتبہ یہ کیا ہے، 2 لاکھ مرتبہ یہ کیا ہے۔ حالانکہ اگر اللہ رب العالمین کی ذات پر بندے کو کامل یقین ہو تو اس کے ذہن میں یہ بات بس جانی چاہیے، میں نے پڑھا بعد میں ہے، میرا رب جان پہلے گیا ہے،
اتنے علم والا ہے، اسے بتانے کی، اسے گنتی کرنے کی یہ ضرورت نہیں ہوتی۔ تو با یزید بسطامی بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں متقی وہ ہوتا ہے، پرہیزگار وہ ہوتا ہے جس کا ہر قول بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے اور ہر فعل بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، دکھلاوے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص مندی والا تقوی عطا فرمائے۔ اور تقوی کی ایک بہت خوبصورت تعریف جو صرف اور صرف اہل سنت کے پاس، اہل سنت کے علاوہ بہت سارے مسالک ہیں لیکن کسی کے پاس یہ والی تعریف موجود نہیں ہے، اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے تقوی کی یہ تعریف ہر سنی مسلمان کو عطا فرمائی ہے۔ کون سی تعریف؟ خود قرآن پاک نے اس تعریف کو بیان فرمایا۔ قرآن پاک نے کہا فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی یہی بندہ دل کا متقی بندہ ہے۔ اور اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ میں دو کا ذکر قرآن ہی سے کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ یہ رب کی نشانیاں ہیں۔ اور ادھر قرآن کیا کہتا ہے؟ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ دل کا متقی ہے، یہ دل کا پرہیزگار ہے۔ گویا جو تبرک ہوتے ہیں رب العالمین کی طرف سے نیک لوگوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، ان نشانیوں کا جو دل سے ادب کرنے والا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کو دل کا تقوی عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے کہ ہر نسبت کا ہم احترام کرتے ہیں، ہر نسبت کا ہم حیا کرتے ہیں، اور یہ حیا ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے۔ دیکھیے متبرک لوگ، متبرک جگہیں، بابرکت جگہیں، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، آج سعودی عرب کے اندر ہر برکت والی چیز کو مٹایا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ تبرکات کا جو کنسپٹ ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے نکالا جا رہا ہے۔ وہ صرف یہ جملہ بول کر کے بدعت ہوتی ہے، یہ شرک ہوتا ہے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا وہ نقشہ پیش کیا جا رہا ہے جو کسی بھی صحابی نے پیش نہیں کیا، جو کسی بھی نبی نے پیش نہیں کیا۔ حالانکہ قرآن پاک اس بات پر مہر لگاتا ہے جو بندہ رب کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ عام بندہ نہیں ہے، وہ بندہ ہے جسے ہم نے دل کے تقوی کا نور عطا فرمایا۔ یہ دیکھیے نا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبے کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے آپ مقام ابراہیم پر پہنچے۔ مقام ابراہیم وہ والا پتھر جس پتھر پر کھڑے ہو کے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی، اور گو کے لیے اس پتھر کو استعمال کیا تھا، اور اس پتھر نے محبت کے ساتھ آپ کے قدموں کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ آپ کے قدموں کا نشان اس پتھر پر موجود تھا۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس پتھر کے قریب سے گزرتے ہیں کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو یہاں 2 نفل نہ پڑھ لیں۔ حالانکہ دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شریعت بنانے آئے تھے، شرک مٹانے آئے تھے، بدعت کو ختم کرنے آئے تھے۔ سرکار کہہ سکتے تھے اے عمر آج تیرے دل میں خیال پیدا ہوا ہے، کل کسی اور کے دل میں خیال پیدا ہوگا۔ نبی آئے تھے، قدم لگا تھا، بات ختم ہو گئی، اٹھا دو یہاں سے اس مقام ابراہیم کے پتھر کو۔ نہیں، ادھر عمر کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، ادھر آسمان سے اللہ قرآن نازل فرما دیتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے سونے محبوب عمر کو بتا دو تیرے دل میں جو خیال پیدا ہوا ہے بالکل درست پیدا ہوا ہے، چونکہ ہم اس بندے کو دل کا تقوی دیتے ہیں جو ہماری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ یہ نشانی کی تعظیم تھی۔ اب ظاہر ہے مقام ابراہیم اللہ نہیں تھا، مقام ابراہیم کعبہ نہیں تھا، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جہاں ایک نبی کا قدم لگا ہے۔ اس پتھر کو محفوظ رکھنا، وہاں جا کر سجدہ کرنا، نفل پڑھنا، اب ظاہر ہے اب وہ اندر ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر آ گیا، وہاں سے اسے تو مٹا نہیں سکتے۔ باہر جاؤ تو ہر طرف سے نشانیاں مٹائی جا رہی ہیں۔ غار ہیرا جاؤ وہاں پر فتوے ہیں، غار سور جاؤ وہاں پر فتوے ہیں، کسی کنویں کے پر چلے جاؤ وہاں پر فتوے ہیں، کسی باغ کے پاس چلے جاؤ وہاں پر فتوے ہیں، کیا لینے یہاں پر آتے ہو؟ اس طرح کے جملے بول کر کے لوگوں کو اسلام کے مرض سے اور اسلام کی روح سے دور کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے کیا دیکھا؟ متقی بندہ وہ ہوتا ہے جو رب العالمین کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ اور اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ جہاں جہاں پر رب کے پیاروں کا کسی جگہ پر نسبت والا کوئی قدم لگا ہے، کوئی بھی نسبت والی بات ہے، اس بات کو دل میں بسا کر کے اس کا ادب احترام کرنا، یہ اصل میں دل کا تقویٰ ہوتا ہے۔ صفا مروہ کو اس لیے اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا کہ صفا مروہ پر جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ کے مبارک قدم لگے تھے، آپ وہاں پر دوڑی تھی۔ آپ کے دوڑنے کی وجہ سے چونکہ اللہ کی نیک بندی تھی، رب کائنات نے قیامت تک مسلمانوں کو وہاں پر دوڑانے کا حکم عطا فرمایا۔
جو بھی حج کے لیے آئے، عمرے کے لیے آئے، رب کی اس نشانی کی تعظیم کرتا رہے۔ تو میں نے ایک تعریف آپ کے سامنے یہ عرض کی کہ یہ بھی تقویٰ ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی دل کے ساتھ تعظیم کی جائے۔ بہت خوبصورت تعریف تقویٰ کی جناب ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو پہلے بادشاہ تھے، بعد میں اللہ نے آپ کو ولایت کا نور عطا کیا۔ پہلے لوگوں کے جسموں کی حفاظت کرتے تھے، بعد میں لوگوں کی روحوں کی حفاظت کرنے لگ گئے، روحانی پیشوا بن گئے۔ آپ کی بارگاہ کے اندر جو گناہوں کا مریض آتا، آپ اس کے لیے شفا کا نسخہ ارشاد فرمایا کرتے۔ آپ نے بہت خوبصورت تقویٰ کی تعریف ارشاد فرمائی جناب ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے 3 سٹیپ کے اندر 3 طرح کی تعریف تقویٰ کی۔ پہلی تعریف آپ فرمانے لگے تقویٰ یہ ہے کہ تمہاری زبان پر مخلوق میں سے کسی کا عیب نہ آئے، مخلوق میں سے کسی کا عیب تمہاری زبان پر نہ آئے۔ اگر کسی کا عیب آتا ہے سمجھ جاؤ تم متقی نہیں ہو، پرہیزگار نہیں ہو۔ مخلوق میں سے عیب کھل جانا یا عیب کا پتہ لگ جانا یہ کمال نہیں ہے، اصل کمال یہ ہے عیب پتہ لگ جائے لیکن پھر بھی بندہ پردہ ڈال دے، پھر بھی بندہ اسے زبان پر نہ لائے۔ تو جناب ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں دل کا تقویٰ یہ ہے مخلوق میں سے کسی کا عیب تمہاری زبان پر نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جملہ سننا، آپ فرماتے ہیں فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں کوئی عیب نہ لکھیں، تم خود بھی عیب نہ کرنا، مخلوق کا عیب بیان نہ کرنا، اپنا کردار اتنا ستھرا کرنا، جو لکھنے والے فرشتے ہیں یہ تمہارے نامہ اعمال کے اندر کوئی عیب نہ لکھیں۔ تیسرا جملہ سننا، ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں تیسرا جملہ یہ ہے متقی تب بنو گے جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں بھی کوئی عیب نہ دیکھے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے زبان بندے کی صاف ہوتی ہے، محفل بندے کی صاف ہوتی ہے، دل میں ہزار وساوس اٹھتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں متقی وہ ہے جس کی زبان پہ نہ مخلوق کا عیب آئے، جس کے نامہ اعمال میں نہ فرشتے عیب لکھیں، جس کے دل کے اندر نہ رب عیب دیکھے۔ ایسے بندے کو اللہ رب العالمین تقویٰ کا اعلیٰ نور عطا فرماتا ہے، عیب سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور علامہ واقدی آپ فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے جس طرح تم اپنے ظاہر کو مخلوق کے لیے مزین کرتے ہو، سج دج کے باہر جاتے ہو، لوگ دیکھیں گے بھائی، اسی لیے بندہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے۔ اگر کسی نے دیکھنا نہ ہوتا، سارے اندھے ہوتے تو کسی کو سنوارنے کی اپنے آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، اپنے آپ کو اس لیے سنوارا جاتا ہے لوگ دیکھیں گے تاکہ میں اچھا لگوں۔ علامہ واقدی کہتے ہیں جس طرح تم اپنا ظاہر مخلوق کے لیے سنوارتے ہو، کوشش کیا کرو اپنا باطن مخلوق پیدا کرنے والے خالق کے لیے سجایا کرو، یعنی اپنا اندر، اپنی روح، چونکہ جو دل کے معاملات ہوتے ہیں اس پر رب کی نظر ہوتی ہے۔ بندے ظاہر دیکھتے ہیں، بندوں کے لیے ظاہر سجایا جاتا ہے۔ اور علامہ واقدی کہتے ہیں کہ مالک دل کو دیکھتا ہے، رب العالمین کے لیے دل کو سجایا جاتا ہے، لہذا دل کے اندر طہارت اور پاکیزگی اپنانے کی کوشش کرو۔ بہت ساری اور بھی تعریفیں ہیں، ساری میں نہیں کر سکتا چونکہ وقت مکمل ہو گیا، بلکہ 5 منٹ اوپر ہو گئے۔ آخری بات سنیے تقویٰ کے متعلق۔ متقی بندہ وہ بندہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائے اور اپنے نفس کو اخلاص اور وفا کا پابند بنائے اور حرام اور جفا سے اجتناب کرے۔ ایسا بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ حضور کی سیرت اپنانے والا بندہ، اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے والا بندہ، یہ بندہ متقی ہے اور پرہیزگار ہے۔